پارلیمنٹ سے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا معاملہ، وزیر اعظم نے تمام وزراء اور اراکین پارلیمنٹ کے غیر ملکی دورے منسوخ کر دیے۔ اراکین کو اسلام آباد میں ہی موجود رہنے کی ہدایت۔ ایم کیو ایم کا وفد وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتفاق رائے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کو اہم ٹاسک سونپ دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے آج پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس بلا لیا۔ تحریک انصاف اور جے یو ایف اے کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت۔ اجلاس میں آئینی ترمیم کی منظوری سے متعلق حکمت عملی طے کی جائے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی دوحہ میں چین کے نائب صدر ہوان جنگ سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی اعتماد، احترام اور علاقائی خوشحالی کے ویژن پر مبنی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم، علاقائی اور عالمی فورمز پر قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، پاکستان اور چین آہنی بھائی اور ہر موسم کے اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ چین سے دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ صدر نے سی پیک کے کامیاب نفاذ میں چین کے تعاون کو سراہا۔ چینی نائب صدر نے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کوششوں اور علاقائی امن کے لیے کردار کو سراہا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی قطری امیر سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ امیر قطر نے پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدے کو خوش آئند اور بروقت قرار دیا۔ صدر مملکت کی دفاعی پیداوار، زراعت اور غذائی تحفظ میں تعاون بڑھانے کی تجویز۔ امریکہ میں تاریخ رقم، زہران ممدانی نیو یارک سٹی کے پہلے مسلمان میئر منتخب۔ ٹرمپ کے لیے 4 الفاظ غور سے سن لیں۔ نیو یارک تارکین وطن کا شہر رہے گا، کرپشن کے کلچر کا خاتمہ کریں گے۔ اس کلچر نے ارب پتیوں کو ٹیکس سے نکلنے کی اجازت دی۔ نام منتخب میئر زہران ممدانی کی وکٹری سپیچ پر ٹرمپ پر کڑی تنقید، کہا نیو یارک میں اسلام فوبیا کے نام پر اب الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ نیو یارک میں موروثی سیاست کا خاتمہ کر دیا۔ ووٹ دینے پر ٹیکسی ڈرائیورز، مزدوروں، شیف، نرسنگ ورکنگ کلاس کا شکریہ ادا کیا۔ آزاد امیدوار اینڈریو کومو نے شکست تسلیم کر لی۔ زہران ممدانی کو مبارکباد۔ ڈیموکریٹ امیدوار ایبی گیبل اسپینبرگر ورجینیا کی پہلی خاتون گورنر منتخب۔ نائب گورنر کے الیکشن میں بھی ڈیموکریٹ غزالہ ہاشمی نے میدان مار لیا۔ غزالہ ہاشمی امریکہ کی پہلی مسلمان نائب گورنر منتخب۔ نیو جرسی میں بھی ڈیموکریٹک خاتون امیدوار میکی شیرل گورنر منتخب۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ خود میدان میں نہیں تھا، اس لیے ریپبلکن ہار گئے۔ امریکی صدر نے شٹ ڈاؤن کو بھی ریپبلکنز کی شکست کی وجہ قرار دے دیا۔ بولے، ووٹرز کے مطابق ریپبلکن کی شکست کی 2 وجوہات ہیں۔ شکست کی ایک وجہ میں بیلٹ پر نہیں تھا، دوسری شٹ ڈاؤن تھی۔ پنجاب کابینہ نے کالعدم تنظیم پر پابندی کی توسیع کر دی۔ فضائی آلودگی، گرین رنگ اور ریلوے گرین کوریڈور کے لیے فنڈز کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس۔ لاہور میوزیم کی بحالی اور اپ گریڈیشن کی بھی منظوری۔ ملتان، راولپنڈی اور لاہور میں الیکٹرو بس کرایہ میں اضافے کی تجویز مسترد۔ ریکوڈیک کی پہلی برآمد 2.8 ارب ڈالر ہوگی۔ ہر شعبے کو ایکسپورٹ میں حصہ ڈالنا ہوگا۔ ٹیکس اصلاحات پر تاجر برادری سے مشاورت کر رہے ہیں۔ اگلے سال کا بجٹ ایف بی آر نہیں، ٹیکس پالیسی آفس بنائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کراچی چیمبر سے خطاب۔ فیوچر سمٹ سے خطاب میں کہا، پاکستان کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی معیشت میں بہتری کا اعتراف کیا۔ گوگل پاکستان کو ایکسپورٹ ہب بنانے کا منصوبہ بنانا چاہتا ہے۔ ضرورت کے تحت آئین میں تبدیلی ہوتی ہے، وہ فیصلے کریں گے جو عوام کے حق میں ہوں گے۔ 18ویں آئینی ترمیم میں چیزوں کو بہتر کیا گیا۔ جو پارٹیاں خود کچھ نہیں کرتی وہ تنقید کرتی ہیں۔ کس کا ساتھ دینا ہے، کس کا نہیں، مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق فیصلہ سی اجلاس میں ہوگا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس۔ وزیراعظم کی پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والی سکھ برادری کو مبارکباد۔ بابا گرو نانک کے 556ویں یوم ولادت پر پیغام میں کہا، بابا گرو نانک نے امن، برابری اور تحمل اور برداشت کا درس دیا۔ ان کی تعلیمات محبت اور بین المذاہب ہم آہنگی کی رہنمائی کرتی ہیں۔ سکھ زائرین کو مذہبی مقامات تک رسائی اور سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، دنیا بھر سے آئے سکھ یاتری پاکستان کے خصوصی مہمان ہیں۔ پاکستان میں سکھ برادری کو مذہبی رسومات کی مکمل آزادی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی بابا گرو نانک کے جنم دن پر پیغام، کہا
سکھ برادری کی پنجاب آمد پر جی آیا نو، گرو نانک انسانیت، محبت اور اخوت کے علمبردار تھے۔ کنڈی سے روہڑی تک $400 ملین سے نیا ٹریک بنایا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی فیصل آباد میں میڈیا ٹاک، کہا دنیا پاکستان کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے ٹوٹ پڑی ہے۔ 6 ماہ میں 10 مقامات پر ڈرائیورز اور عملے کے لیے بہترین ماحول دیں گے۔ کراچی تا روہڑی تک 500 کلومیٹر کا سیکشن انتہائی خستہ حال ہے۔ کارگو وین، لگیج وین آؤٹ سورس کے حوالے سے اسی سال $10 بلین کا فائنینشل افیکٹ آئے گا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری، پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ ایبٹ آباد، چترال اور دیگر علاقوں میں آسمان سے سفید موتیوں کی برسات۔ گلیات، نتھیا گلی، ایوبیہ، ٹھنڈیانی، چھانگلہ میں بھی برف باری۔ گلگت اور استور میں موسم سرما کی پہلی برف باری سے ٹھنڈ بڑھ گئی۔ بابوسر ٹاپ میں برف باری کے حسین نظارے۔ اپر اور لوئر چترال میں بارش کے ساتھ برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ چترال کے علاقوں میں 2 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ کالام، متروڑ اور دیگر پہاڑی علاقوں میں بھی برف سے ہر چیز سفید ہو گئی۔ کے پی کے سیاحتی مقامات پر بارش اور ٹھنڈی ہواؤں کا راج۔ ناران، کاغان، جھیل سیف الملوک، بٹا کنڈی میں بھی برسات۔ اور فیصل آباد میں 17 سال بعد جیت کے ساتھ کرکٹ کی واپسی کا مزہ دوبالا۔ پہلے ون ڈے میں پاکستان کی جنوبی افریقہ کو 2 وکٹوں سے شکست۔ گرین شرٹس نے 264 رنز کا ہدف 2 گیندیں قبل حاصل کیا۔ پاکستان کی طرف سے محمد رضوان اور سلمان آغا کی نصف سنچریاں۔ پاکستان کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی بڑھتری۔ دوسرا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ امریکہ سعودی عرب کو جدید 45 F-35 لڑاکا طیارے دے گا۔ پینٹاگون نے طیاروں کی فراہمی کے لیے سعودی عرب کی درخواست منظور کر لی۔ ٹرمپ کابینہ اور کانگریس سے طیاروں کی منظوری لینا باقی۔ حتمی فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔ یہ ڈیل مشرق وسطی میں فوجی طاقت کے توازن کو تبدیل کر سکتی ہے۔ خبردام کو بھارت میں مسافر ٹرین اور کارگو ٹرین میں تصادم ہوا ہے، جس سے 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حادثہ ریاست چھتیس گڑھ کے شہر بالاسپور میں پیش آیا ہے، جہاں ایک مسافر ٹرین پٹری پہ کھڑی مال گاڑی سے جا ٹکرائی، جس کے نتیجے میں 11 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ ریلوے حکام نے روٹ پر متعدد مسافر اور ایکسپریس ٹرینوں کو معطل کر دیا، جبکہ تباہ شدہ ٹرین کو کرین کے ذریعے ہٹا کر واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں، بھارت میں مسافر ٹرین اور کارگو ٹرین میں تصادم سے 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حادثہ ریاست چھتیس گڑھ کے شہر بالاسپور میں پیش آیا ہے، جہاں ایک مسافر ٹرین پٹری پہ کھڑی مال گاڑی سے جا ٹکرائی۔